الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن واعظ فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے ہاں عظیم بابرکت مہینہ مہمان بن کر آ رہا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے، یعنی کہ شب قدر، اور ہمیں شب قدر کو بھی تلاش کرنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں قیام کرنے کو ثواب کا وسیلہ بنایا، یعنی جو شخص اس ماہ میں نوافل ادا کرے گا اس کو فرض ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ نفل ادا کرنے کا ثواب اس ماہ مبارک میں فرض کے برابر ہے، اور اگر فرض ادا کرے گا تو 70 فرائض کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ نیز یہ مہینہ ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ جو روزہ افطار کرے تو اس کو گناہوں کی مغفرت عطا کر دی جاتی ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو روزے دار کے اجر کے برابر بغیر کم کیے اجر ملتا ہے۔ جب بھی کسی کو بھی آپ روزہ افطار کرواتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جتنا اس روزے دار کا ثواب ہے اتنا ہی روزہ افطار کروانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہم سے ہر ایک کے پاس دوسرے کو افطار کرانے کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ ہم دوسرے کو افطار کروائیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا کہ جو دوسرے کو افطار کرانے کے لیے ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی دے، اور جو شخص روزے دار کو کھانا کھلائے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ ابھی ہمارے پاس پہلے عشرے کے کچھ ہی دن باقی ہیں اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور آخری عشرہ جو کہ جہنم سے آزادی کا بھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حدیث مبارکہ میں رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں، عطاؤں کا ذکر ہے۔ ایک خاص بات بیان ہوئی کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا اجر جنت ہے۔ صبر کے معنی ہے رک جانا، روزے کی حالت میں کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، جماع سے رک جانا، حرام بولنے سے رک جانا، حرام دیکھنے سے رک جانا، حرام چلنے سے رک جانا، گناہوں سے رک جانا، چغلی سے رک جانا، غیبت سے رک جانا، جھوٹ بولنے سے رک جانا، فحش کلامی سے رک جانا۔ بندہ مومن اپنے نفس کو صبر کروائے اور اس کام سے روک دے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رک جانے کا حکم دیا، اور ان کاموں پر اپنے نفس کو ٹھہرائے جنہیں کرنے کا حکم دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ قیامت کے روز روایت میں ہے کہ رمضان شریف حسین صورت میں تشریف لائے گا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا، اس سے کہا جائے گا کہ جس نے تیرا اکرام کیا اس کا ہاتھ پکڑ، پس جس نے اس کا اکرام کیا ہوگا وہ اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے، تو وہ رمضان شریف عرض کرے گا کہ یا اللہ اس کو عزت اور توقیر کا ہار پہنا، پس اس کو ہار پہنا دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر میری امت رمضان شریف کی برکتوں کو حقیقت جان لے تو تمنا کرے کہ اے کاش سارا سال رمضان شریف رہے، کیونکہ رمضان شریف میں نیند بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت۔ جس نے رمضان شریف کے اول تا آخر پابندی کے ساتھ روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے بطن سے پیدا ہوا۔ حدیث شریف ہے کہ جب رمضان شریف کا چاند نکلتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ حوران جنت کو زینت کا حکم دو اور ندا کرو کہ اہل آسمان، اہل زمین ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے، جو شخص اس کی تعظیم کرے گا بخش دیا جائے گا،
شیطان کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں۔ محدثین کا قول ہے کہ جو مومن اس ماہ مبارک میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حدیث پاک کے مطابق رمضان شریف میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر لوگ گناہ سے باز کیوں نہیں آتے؟ اس کے بارے میں اہل اللہ کئی دلائل دیے ہیں۔ پہلی دلیل تو یہ کہ جن شیاطین کو جکڑ دینے کا حکم ہے وہ سرکش شیاطین ہیں، اور گناہ غیر سرکش شیاطین کی محنت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے مطابق رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن 11 ماہ انسان شیطان کی اتباع میں رہنے کی وجہ سے گناہوں سے اس قدر مانوس ہو جاتا ہے کہ انہیں چھوڑنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوتا ہے، اور دل و دماغ میں موجود خیالات فاسدہ اسے گناہوں کی طرف دھکیلتے ہیں، اور کچھ لوگ تو شیطان کے پیروکار بن کر خود شیطان بن جاتے ہیں۔ انہیں شیطان کے بہکاوے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور 11 ماہ تک شیطان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے انسان کا نفس اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ شیطان کی مدد کے بغیر ہی گناہ کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کا نفس امارہ اسے ہمیشہ گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، یہی ترغیب اس کے گناہوں کرنے کا سبب بنتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک پڑھنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے ہر دن اور رات میں 1,000 گناہ گاروں کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے، اور ہمیں اس کی رحمتوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ رمضان شریف کے ہر جمعے کی رات 6 لاکھ گناہ گار دوزخ کی آگ سے نجات پاتے ہیں۔ یہ سب رحمت اور بخشش ان مومنین کے لیے ہے جو رمضان المبارک کی تعظیم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ماہ رمضان کی عزت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی عزت کی، اور رمضان شریف کی عزت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، نافرمانی سے بچے۔ اللہ تعالیٰ کو رمضان شریف سے اس قدر محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان شریف کے آنے سے خوش ہونے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے غم سے بچائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں رمضان المبارک میں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔